اگر زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے بلکہ حیوان ہے۔ اس لیے کہ جانوروں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جانور کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور نسل کو بڑھاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ ان جانوروں کا کوئی مقصد ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپاؤں سے جیسے ہیں اور چوپاؤں سے بدتر ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں انہوں نے سمجھا۔ معلوم یہ ہوا مسلمانوں کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ انسان اپنی صحیح مقصد کیسے سمجھے، اسے کیسے معلوم ہو کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا مقصد خود قرآن کریم میں بتایا ہے۔ اللہ رب العزت براہ راست کبھی انسان کی مقصد کو بتاتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے، اور کبھی نبیوں کو بھیج کر انسان کی مقصد کو اللہ رب العزت نے سمجھایا۔ اسی مقصد زندگی کا نام شریعت مطہرہ ہے۔ اس صحیح مقصد پر چلنے کے لیے انسان کو شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ شریعت پر جیسے جیسے انسان عمل کرتا جائے گا وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ جیسے جیسے شریعت سے دوری وہ اختیار کرے گا، شریعت سے ہٹتا جائے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا۔ شریعت پر اپنی زندگی گزارنا اسے اپنے مقصد میں کامیاب کرتا ہے۔ اگر شریعت کو وہ چھوڑتا ہے تو پھر وہ نامراد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کو ایک آپ مثال سے سمجھیے۔ اگر مقصد زندگی کچھ نہ ہو، شریعت پر اگر عمل کچھ نہ ہو تو وہ نامراد ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ اس پر ایک آپ مثال سمجھیے۔ کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر لوگوں کا چلنا بند ہو جاتا ہے، لیکن آپ ان راستوں کے میپ دیکھیں تو وہ راستہ بتاتا ہے کہ یہ اس راستے کے کچھ کاغذات بھی ہے اور یہ ثبوت میں راستے ہیں، لیکن جب لوگوں نے راستہ پر چلنا چھوڑ دیا تو وہ راستہ خود بخود بند ہو گیا۔ شریعت ایک راستہ ہے، اگر اس شریعت پر مسلمان چلنا چھوڑ دے تو پھر کسی گورنمنٹ کو، کسی سرکار کو اس شریعت کے راستوں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ راستے، وہ شریعت خود بخود بند ہو جائے گی۔ جس طریقے سے ڈیڈ راستے، ان راستوں پر لوگ چلنا چھوڑ دیے، وہ راستہ خود بخود بند ہو گیا۔ اگر مسلمان شریعت پر چلنا چھوڑ دے تو پھر کسی گورنمنٹ کو رکاوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ شریعت کا مسئلہ خود بخود ہی بند ہو جائے گا۔ آج ہم نے شریعت کے راستوں کو خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا ہے۔ کسی سرکار نے ہمارے شریعتوں کے راستوں کو بند نہیں کیا، ہم نے خود اپنے شریعت کے راستوں کو بند کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں اس خطرناک حالات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ آج ایسے حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، ہم سبوں کو شریعت مصطفی پر چلنے کا عہد کرنا ہوگا۔
تبھی ہماری شریعت قائم رہ سکتی ہے اور ہم اسلام کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ہی خود شریعت کے راستوں کو بند کر دیا تو پھر ہم خود اللہ کے یہاں ظالم ٹھہریں گے۔ آج مسلمانوں کو شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، آج شریعت پر عمل کرنے کا عہد کرنے کی ضرورت ہے، عزم اور ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جو شریعت کے احکامات میں تبدیلی کی ہے ان تبدیلیوں کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے نکاح کے مسئلے میں بے شمار چیزیں جوڑ دی ہیں جس کی وجہ سے نکاح کا مسئلہ سخت ہو گیا۔ طلاق کے مسئلے کو ہم نے نہیں سمجھا، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اس طریقے کو ہم نے نہیں جانا، جس کی وجہ سے طلاق کا مسئلہ سامنے آیا۔ قانون نکاح سامنے آ رہے ہیں، قانون طلاق سامنے آ رہے ہیں، قانون ہبہ سامنے آ رہے ہیں، قانون وراثت سامنے آ رہے ہیں، قانون وکالت سامنے آ رہے ہیں، قانون سیاست وصیت سامنے آ رہی ہے۔ آج ان چیزوں پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ قانون